نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم جو سورۃ یوسف کی آیت نمبر 46 ہم اس کو دیکھیں گے۔ جب وہ جو دونوں میں سے ایک جو شخص تھا جو بچ گیا تھا، اس کو یاد آیا بڑی دیر کے بعد کہ جیل کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، اس کو خواب کی تعبیر جو ہے وہ نکالنی آتی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ اجازت لے کے جاتا ہے جیل کے اندر۔ وہ جیل میں جا کے کیا کہتا ہے؟ یوسف ہو، یہاں جو ہے نا حرف ندا جو ہے نا وہ محذوف ہے۔ حرف ندا کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے یوسف ایوہا، ایوب یہ منادہ ہو گیا، یہ بھی منادہ، یہ بھی منادہ، ٹھیک ہے نا۔ ایوہ صدیق، صدیق کیا ہے؟ اے سچے یوسف، سچے یعنی ٹروتھفل، سچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے، صفت، یعنی نعت یا صفت کہہ لیں، اس کی صفت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی انہوں نے صفت بیان کی، جا کہ اے یوسف، اے سچے انسان، ٹھیک ہے، افتنا، ہمیں بتاؤ۔ افتنا یعنی جو ہے نا پوچھنا، ایکسپلین کرتے، فتویٰ لینا، اس میں لائک ہے، مفتی بھی اسی سے ہی نکلا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ فاتایا، ٹھیک ہے۔ افتایا یفتیو، اس نے فتویٰ دیا، وہ فتویٰ دے گا۔ تو یہ یا جو ہے نا وزن نہیں برداشت کر سکتی، تو افتا یفتی بن گیا۔ ایسے یا جو ہے نا پیش وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو افتا یفتیو تھا، بن گیا افتا یفتی۔ اس نے فتویٰ دیا، وہ فتویٰ دے گا۔ تو یہاں کے افتنا یہ کیا چیز ہے؟ افتنا کیا؟ یہ فعل امر، ہمیں بتاؤ، تم بتاؤ۔ تو یہ کہاں سے نکلا؟ کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں نا، تو وہ یہ ہوگا نا تفتی، یفتی وہ بتائے گا، تفتی تم بتاؤ گے۔ جو سامنے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا بتانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا تفتی، اس کا فعل امر بنانے کا طریقہ ہے؟ بڑا دائرہ اور یہ چھوٹا دائرہ۔ چھوٹے دائرے میں یا جو ہے نا یا محذوف ہو جاتی ہے، یا آلریڈی یعنی وہ ویک ہے تو وہ اس میں معذوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آلریڈی یا کے اوپر ایک تو وہ کمزور ہے، ایک اس کے اوپر سکون ہے، تو وہ جب ویسے ختم ہو جائے گی، تو باقی کیا رہے گا ہمارے پاس؟ یہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ we have to take the help of یہ، کیونکہ باب کون سا ہے؟ باب نمبر 4 ہے۔ باب کون سا ہے؟ 4 ہے یہ باب 4 کون سا ہے؟ افعل یفعل، اجلس یجلس، اخرج یخرج، اغرق یغرق۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایکٹیولی متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جلسہ وہ بیٹھا، اجلس اس نے بٹھایا، خرج وہ نکلا، اخرج اس نے نکالا، داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، غرق وہ غرق ہوا، اغرق اس نے غرق کیا، سامع اس نے سنا، اسمع اس نے سنایا، ٹھیک ہے۔ ایسے افتا یفتی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جب بھی اس کا فعل امر بنتا ہے چوتھے باب کا، یہ واحد باب ہے جس کی ایک پراپرٹی ہے، ہمیں الف جو ہے نا زبر والا لینا پڑتا ہے، اور یہ حتمی ہوتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا۔ جو پہلے والا جو ہوتا ہے نا، جو دوسرا ہم ان سب کا جب بناتے ہیں فعل امر، وہ الف ادارہ ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے۔ جب اس سے پہلے وہ واو لگ جائے گا، کوئی چیز لگ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ختم نہیں ہوتا، یہ حتمی ہے، ٹھیک ہے نا، پرماننٹ ہے۔ افتی، تم بتاؤ، ہمیں کیا چیز ہے؟ یہ کہ فعل ہو گیا، افتی تم بتاؤ، اس میں کیا فعل اور فاعل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ فعل اور فاعل، تم بتاؤ، فعل فاعل، کس کو بتاؤ؟ ہمیں، یہ نون ابنا، یہ کیا مفعول ہے، آبجیکٹ، ہمیں بتاؤ۔ ہفتے نہ، یہ نون ابنا، یہ کیا لگ گیا؟ آبجیکٹ، کیا لگ گیا؟ ہمیں بتاؤ، تم ہمیں بتاؤ،
فی سب بقرات، یعنی کس معاملے میں بتانا ہے کہ 7 کے معاملے میں سب ہی، کیونکہ یہ عین کے نیچے کیا ہے؟ ایک ہے نا یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ آگے یہ مضافلہ ہے، مضافلہ ہے. اگر یہ 2 ہوتے تو پھر یہ مضافلہ نہیں ہونا تھا، پھر ہم نے ادھر ہی ترجمہ کر دینا تھا. ٹھیک ہے. فی سب بقرات، گائے کی تعداد 7 کے معاملے میں ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے کہ دیکھیے 2 ایک جیسے لفظ آ گئے، یہ اور ایک جیسے لفظ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پراپرٹی ہے، یہ صفت ہے. اس کی صفت کا ترجمہ اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ جو لگا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 7 کی تعداد، گائے کی تعداد 7 کے معاملے میں جو کہ موٹی ہیں، تر و تازہ ہیں، ہیلدی ہیں، ان کے معاملے میں ہمیں فتویٰ دو. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یا کلو ہننا، ان کو کھا، یا کلو ہننا، ان کو ہننا کیا چیز ہے؟ ہننا یہ فیمیل کے لیے، بقرات ہے نا وہ فیمیل ہے، تو اس کی ہننا کا مطلب ان کو کھا رہی ہیں، یعنی ان کو کھا رہی ہیں، ان کو کھا رہی ہیں. ان کو کون کھا رہا ہے؟ یا کلو. اب یا کلو کیا ہے؟ آکالا یا کلو، اس نے کہا وہ کھائے گا. یا کلو وہ کھاتی ہیں، وہ کھاتی ہیں. یا کلو ہننا ان کو، ہننا کیا چیز ہے؟ یا کلو. یہ یا کلو کیا ہوگا؟ فعل الفاعل ہے، فعل الفاعل ہے نا، وہ کھاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یا کلو ہننا کیا چیز ہے؟ ان کو کھاتی ہیں. کیا ہے؟ مفعول ہے. کیا ہے؟ ہننا کیا چیز ہے؟ یہ ہننا کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. ان کو کھاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کون کھاتے ہیں؟ آگے دیکھیں، یہ پہلا ہے نا، یا کلو پہلا ہے. جب پہلا ہوتا ہے، میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ پہلا تھا. جب پہلا ہوتا ہے تو اس کا جو فائل ہے آگے میں مل سکتا ہے. لیٹ سے دیکھتے ہیں آگے فائل ملتا ہے کہ نہیں. اگر فائل نہیں ملے گا تو وہ کھاتی ہیں، اتنا کافی ہے. فائل آگے نا وہ. لیکن اگر ہمیں یہ مل جاتا ہے، یہ پیش والے سابعن، 2 پیش آگے، اس کا مطلب یہ فائل ہو گیا نا. فعل کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر پیش ہو یا تنوین ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فائل ہوتا ہے. سب فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کیا کریں گے اس کے فائل کو؟ کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹو. سبجیکٹو. ٹھیک ہے نا. فائل وہ فائل ہے. اچھا، 7 کھا رہی ہیں اس کو، 7 جو ہے نا اس کو کھا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ 2 پیش ہے. جب میں نے کہا 2 پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسے شکل آ گئی نا. سب ان ایجافن، یہ پراپرٹی ہوگی، نہ ہوگی، صفت ہوگی. یہ ہر چیز بسم اللہ کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا تو 50% جو فریزز ہیں نا قرآن پاک کے، کمبینیشنز ہیں، مرکب، وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. کیسے؟ اب دیکھیں، ایک جیسے لفظ، 2 یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یا تو کدھر آ گئے، یعنی ایک جیسے 2 لفظ آ جائیں. آپ کہیں گے کہاں؟ یہ دیکھیں، یہ 2 زیریں ہیں، یہ بھی 2 زیریں ہیں، یہ 2 پیشیں ہیں، یہ 2 پیشیں. جب ایک جیسے لفظ ہے، یہ 2 پیشیں آخر میں ہیں، 2 پیشیں آخر میں، ایک جیسے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو ہے نا اس کیا ہے؟ صفت ہے. یہ دیکھیں، 2 جیسے لفظ ہیں، دونوں کے آخر میں تنوین زیر کی شکل میں ہے، 2 تنوین، 2 زیر، 2 زیر، تو یہ صفت ہوگی. تو اس کی یہ دیکھیں یہاں پھر آگے دیکھیں، سنبلات خضر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ کے اندر یہ کیسی کنسٹرکشن ہے؟ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ الف لام ہے. اللہ کے ساتھ الف لام ہے نا. الرحمن کے آگے الف لام ہے، تو یہ لفظ ملتا ہے نہیں ہے. شروع میں الف لام آ جائے، یا آخر میں تنوین آ جائے، یا آخر میں ایک زیر آ جائے، جیسے لفظ ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر اس بھی ادب اللہ کی یہ الرحمن صفت ہے اللہ کی، آگے پھر الف لام ہے، اس کا مطلب یہ پھر صفت ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے جی.
اچھا جی وہ کرتے، اچھا جی جو پتلی گائیں ہیں جن کی صرف کیا ایجاب کیا ہوتا ہے، پتلی، کمزور، کیا کمزور ویک ہے نا، ٹھیک ہے، ویک، جو 7 جو ویک ہے نا وہ کن کو کھاتی ہیں، 7 موٹی گائے کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا یہ سب یہاں یہ درمیان میں بقراتن نہیں لکھا ہوا، بقراتن نہیں لکھا ہوا، بقرہ یعنی یہ نہیں لکھا ہو، یہ اپنے ذہن میں رکھنی بات، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے ایک یعنی فل ان دا بلینک رکھا ہوا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جو ہے موٹی گائے کو 7 کھاتی ہیں، 7 یہ بھی ہو سکتا ہے 7 کے لیے موٹی کھا سکتی ہیں، 7 کوئی بھی چیز اللہ نے فل ان دا بلینک رکھا ہوا ہے، اوپن رکھا ہوا ہے. 7 پتلی، یہ بھی ہو سکتا ہے 7 جو ہے نا وہ مینڈک جو ہے نا جو سکے ہیں وہ اس کو کھا رہے ہیں. یہ خواب کی انٹرپریٹیشن ہے. ہمارا جو خواب ہوتا ہے نا وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ایریا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہپو کیمپس. ہمارا جو ٹیمپورل لوگ ہیں نا، ٹیمپورل سائڈ پہ ہوتے ہیں، جو آڈیٹری سسٹم ہوتا ہے ہمارا سننے کا سسٹم، اس کے اندر جا کے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایک رکھا ہوا ہے ہمارا ایریا، اس کا نام ہپو کیمپس. ہپو کیمپس کا مطلب ہوتا ہے سی ہارس. وہ میموری، لانگ ٹرم میموری اور جو شارٹ ٹرم میموریز اور جو ہے نا وہ ڈریمنگ میں اس کی ہیلپ ڈری کرتا ہے. اور پورے جو سسٹم ہے نا ہمارا جو آڈیٹری سننے کا، دیکھنے کا، ٹیکٹائل جو ٹچ کرنے کا، وہ سارا کوآرڈینیٹ کرتا ہے ہپو کیمپس. اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ یہ میں لکھ دیتا ہوں ہپو کیمپس. جب میں وہ ڈریم بتاؤں گا نا ہپو کیمپس تو میں آپ کو ہپو کیمپس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کیسے ڈریم پروسیس ہوتی ہیں، اور جن کا ہپو کیمپس خراب ہو جاتا ہے ان کو کیا ہوتا ہے، ڈریم کیسے آتی ہے. تو یہ ابھی تک جو ہماری جو سائنس ہے 2024 کی وہ بتاتی ہے کہ ہپو کیمپس از انوالو ان ڈریمنگ، لانگ ٹرم میموری. ہپو کیمپس کیا مطلب، سی آرس کی شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ٹیمپورل لوگ کا اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے تو ان کو کھا رہی ہیں 7 جو پتلی گائیں کھا رہی، کن کو رہی ہیں، موٹی گائیں کو. دس از ایکسٹریم کہ ایک شریف جو جانور ہے وہ اتنا اگریسو ہو گیا، جو کہ ہربیورس ہے، کہ ایسے کوئی سچویشن بن گئی ہوئی ہے، ایسا سینیریو بن گیا ہے کہ وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے اور اپنی اسپیشی کو کھا رہی ہیں. اور گائے شریف نہیں جانور ہے. جب بہت زیادہ اسٹارویشن ہو جاتے ہیں، فیمائن آ جاتا ہے، تو انسان بعض اب پتے اور جو درخت کی جو چھال کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ اپنا سو کہ وہ آدم خور بن جاتا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان کو بھی کھانا وہ ہچکتاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو ہے 7 پتلی گائیں جو ہے نا وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. اور سب سنبلات، یہ زیر بھی لگا ہوا، یہ واو کی چیز ہے، ویری گڈ. عطف ملا رہے، بات چل رہی ہے نا، عرف عطف کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، ملانا مکس کرنا، پچھلے سینٹینس کو ملانا. صاحب یہ کیوں لکھا ہے، زیر کیوں ہے، پیچھے حروف جر تو ہے کوئی نہیں، کیوں ہے یہ زیر کیوں ہے؟ یہ اس کا تعلق یہ فی سے ہے. یہ فی جو ہے یہ کامن ہے. فی ہمیں بتاؤ کہ 7 گائے کی تعداد 7 کے بارے میں جو کہ موٹی ہیں، جو پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں، اور فی یہاں کامن ہے، یہاں فی کامن ہے. یہ فی جو ہے نا یہ فی یہاں کامن، اور فی سب سنبلات. جو پہلے جو ڈریم آئی ہے نا 43 میں، اس میں یہاں زبر ہے، یہاں مفعول ہے. ادھر جب یہ کیا ہے، یہ کوئی فی ہے، فی کے بعد کیا ہوتا ہے، فی کیا چیز ہے، حرف جار. ویری گڈ، حرف جار. جار کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ مجرور ہے. ترجمہ آپ نے کرنا 7 کے بارے میں، 7 کے بارے میں جو کہ سنبلات کے ہوتے ہیں، ایئرز ہی کہتے ہیں نا، وہ جو بالیاں ہوتے ہیں نا، ایئر کہتے ہیں نا، بالیاں. ترجمہ کیسے، یہ کیونکہ زیر آ گئی، زیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ. یہ جو زیر آئی ہے کیوں آئی ہے، یہ فی کی وجہ سے. ویری گڈ. یہ مجرور ہے، مجرور ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو آئی ہے نا، یہ آئی ہے اٹ بینگ مضاف الیہ. یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے. سب بسم اللہ کے اندر ہے، یہ بسم اللہ ہے. یہ جو آئی ہے نا، یہ جو زیر ہے، یہ میم کے نیچے
یہ کیا ہے؟ بے کے نیچے زیر کیا ہے؟ جر ہے، جار ہے. یہ جو زیر آئی ہے کیوں ہے؟ یہ مجرور ہے نا، یعنی جر کی حالت جر میں. اور یہ جو زیر آئی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ مضاف الیہ ہے. بسم اللہ کے اندر یعنی اس کو سمجھیں تو 50% قرآن کے جتنے کمپاؤنڈ ہیں نا، فریزز جو کمپاؤنڈز ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ ترجمہ الٹ کرنا ہے، ہم نے تو ترجمہ پڑھنا ہے نا. اللہ کے نام کے ساتھ، آگے الف لام ہے، آگے پھر الف الرحمن. یہ الرحمن الف لام کیا ہے؟ صفت، جو کہ رحمان ہے، الرحیم جو کہ رحیم ہے. بسم اللہ کی کنسٹرکشن آپ اس کو سمجھیں. میرے جو 3-4 پہلے لیکچرز ہیں نا، وہ اسی چیز پہ بسم اللہ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ بالیوں کی 7 تعداد، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ جو 7 پتلی گائے موٹی کو کھا رہی ہیں، اور اس معاملے میں کہ 7 جو ہے نا تعداد بالیوں کی ہے، جو کہ کیا ہے؟ خضر. کیا ہوتا ہے خضر؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا گنبد خضرا، سبز، گنبد خضرا سبز، تو وہ خضر. ٹھیک ہے نا. خضر ہوتا ہے سبز. ہمیں بتاؤ جو بالیوں کی تعداد 7 کے بارے میں، جو کہ یہ صفت ہے. یہ دیکھیں، یہ گولتے یہ دو زیر نا، 2 زیر. جب ایک جیسا لفظ آ جائے تو کہتے ہیں یہ وہ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ میں لکھ دیا صفت ہے. یہ 2 پیش ایک جیسے لفظ ہیں دونوں آخر میں، تو یہ صفت ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو جو کہ کیا ہے؟ سبز ہے، گرین ہے، گرین. ٹھیک ہے نا. وہ اخر اور جو دوسری ہیں یا بھی 7، جو کہ یہاں دیکھیں کیا ہے؟ یہاں اللہ نے درمیان میں سنبلات جو ہے نا محذوف کیا ہوا، جیسے فل ان دا بلینک ہوتا ہے نا، اوپن کر دیں. اٹس اوپن، ناٹ ہر بندہ جو ہے نا وہ جو بادشاہ ہے وہ 7 گائے دیکھے گا. اوپن رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. سینیریو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سینیریو، کہ اتنا قحط آ گیا کہ ایک شریف جو جانور ہے وہ مجبور ہو گیا کہ جو کہ سبزی کھاتا ہے، وہ کس چیز کو کھانے پہ مجبور ہو گیا؟ گوشت کھانے میں مجبور ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سو کہ وہ اس نے موٹی گائے کو کھا رہا ہے، جو اس سے اپنے سے زیادہ یعنی طاقتور ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے اور اپنی اسپیشی کھا رہا ہے. دس از ایکسٹریمنیس آف دا اسٹارویشن، فیمائن. ٹھیک ہو گیا. وہ خرا یا بھی ساتن. ٹھیک ہے نا. یا بھی ساتھ یہ صفت ہوگی نا، صفت ہے یہ دوسری جو کہ خشک پائی، یہ صفت ہے نا، یہ بھی صفت ہے نا، کیونکہ یہاں معذوف ہے نا سنبلاتن. یا یہ سنبلاتن جو کہ خشک سبز ہے، وہ خرا اور دوسری جانا خشک ہے. یہ ڈرائی کے مطلب صفت ہے نا، اس کی ڈرائینس. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. لعلی کیا چیز ہے؟ اللہ کیا چیز ہے؟ یہ میں نے کہا، یہ دیکھیں، انا لکن لعل لیتا کا انا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مبتدا کو زبر میں لے جاتی ہے، نصب میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کو آیا کہ ذکر نہیں. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید. کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہوتا ہے؟ شاید، پرہیپس. شاید پرہیپس. کیا ہے؟ پرہیپس. کیا؟ پرہیپس. اچھا، پرہیپس شاید. ٹھیک ہے نا. اب یہ لعلی ہے، دیکھیں لفظ تھا لعل پلس انا کیا تھا؟ انا مبتدا تھا. یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. میں کہتا ہوں اللہ عظیم. کیا ہے؟ اللہ عظیم. انا لگائیں، ان اللہ. اب اللہ کے پیش تھی، زبر لگی، عظیم. ٹھیک ہو گیا. تو انا کیا کرتا ہے؟ انا اور اس کی بہنیں کیا کرتی ہیں؟ یہ کیا انا کی بہن ہے، لعلی بن گیا نا. ٹھیک ہے نا. لعلی ارجع، میں پلٹوں. راجع یرجع، را جیم عین، یہ اس کا مادہ ہے. راجع یرجع، وہ پلٹا، وہ پلٹے گا. وہ یہاں کے ارجع، میں پلٹوں گا. یرجع، وہ پلٹے گا. ترجع، ارجع، نرجع، ہم پلٹیں گے. تو یہاں لفظ ارجع، تاکہ میں پلٹوں.
آپ مجھے یہ خواب کا بتاؤ تاکہ میں پلٹوں الناس کیا چیز ہے لوگوں کی طرف الہ کیا چیز ہے جائے جار اور مجرور یہ ترجمہ کیا اللہ کے بعد وہ زبر کیوں نہیں آیا ہے؟ لعلی یہ چھوٹی ہے نا اچھا وہ پڑھ نہیں سکتے اگر زبر آئے گا تو پڑھ نہیں سکتی نا اچھا اس کے مطابق ڈھل گیا نا اگر یہاں زبر ہو یو کین ریڈ تو لعلی ارجع الی الناس جار مجرور کا ترجمہ کیسے الٹا کرتے ہیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ عربی رائٹ ٹو لیفٹ لوگوں کی طرف اس نے کہا کہ آپ مجھے اس خواب کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں لوگوں کی طرف پلٹوں واپس جاؤں الی الناس لوگوں کی طرف لعلہم پھر وہی آ گیا لعلہ کیا چیز ہے انا اور اس کی بہن ہے لعلہم یہ وہی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لعلی ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے انا یہ مبتدا ہو گیا یہ جملہ اسمیہ ہے لعلی ارجع تاکہ یہ جو ہے نا یہ ارجع الی الناس یہ کیا چیز ہے میں لوگوں کی طرف پلٹوں یہ کیا جملہ فعلیہ ہے جملہ فعلیہ نہیں ہے لیکن جملہ فعلیہ ایسے خبر آیا ہوا ہے جو یہ ایسے خبر ہے یہ جملہ فعلیہ ایسے خبر آیا ہے کیونکہ اگر میں اس کا کہوں یہ مبتدا ہے کیا ہے مبتدا ہے تو لعلی ویسے تو انا جو ہے نا اسم و انا خبر و انا ہوگا لیکن ہم سادہ چلیں گے لعلی یہ ہم مبتدا سادے لفظوں میں کہیں گے لیکن اگر کمپلیکیٹڈ گرامر میں جائیں گے تو وہ ہوگا کہ اسم و انا اور خبر و انا چھوڑ دیں مبتدا یہ ہے اور یہ خبر ہے ان دا فارم آف جملہ فعلیہ خبر جو ہے نا جملہ فعلیہ بن کے بھی آ سکتی ہے جملہ اسمیہ بن کے بھی آ سکتی ہے اور خبر جو ہے نا وہ جار مجرور بھی بن سکتی ہے کیسے میں لکھتا الحمدللہ کیا ہے الحمدللہ اس میں مبتدا کیا یہ مبتدا ہے سبجیکٹ پریڈیکیٹ کیا ہے للہ یہ کیا ہے جار مجرور ایسے خبر بن گئی خبر ہے یہ کیا ہے دس از خبر ہے یہ پریڈیکیٹ دس از نیوز اللہ سب تعریف اللہ کے لیے یعنی خبر ایز اے جار مجرور بھی آ سکتا ہے خبر ایز اے جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے پورا جملہ اسمیہ ہوگا وہ خبر آ ہے جملہ ایز جو خبر ہے ایز اے جملہ فعلیہ بھی آ سکتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے نا ہر جو الناس میں لوگوں کی طرف پلٹوں خبر مفعول بھی ہو سکتا ہے کیا نہیں وہ تو چھوڑ دینا وہ تو جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے مبتدا خبر ہوتی ہے جو مفعول ہوتا ہے وہ تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے نا یہاں تو بیسیکلی اور جو میں پلٹوں تو اس میں فعل اور فاعل ہے فعل اور فاعل اس میں وہ مطلب کہ ہے ہی نہیں مفعول ہے ہی نہیں اور جو الناس لوگوں کی طرف جاؤں ٹھیک ہے نا لیکن یہ اگر اس کو دیکھا جائے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے اور اس پورے میں یہ جو اس جملہ اسمیہ ہے یہ کہ جملہ اسمیہ میں یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے جو خبر ہے جملہ فعلیہ آئی ہے لعلہم پھر وہی ہو گیا بیسکلی لفظ کیا تھا بیسک سینٹینس تھا ہم یعلمون وہ جانتے ہیں ہم یعلمون ہم کیا چیز ہے مبتدا ہے وہ جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں یعلمون کیا ہے یعلمون وہ جانتے ہیں پورا فکر ہے یعلمون پورا جملہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہے کیسے وہ جانتے ہیں بات سمجھ آ گئی نا وہ جانتے ہیں پورا جملہ فعلیہ ہے اس میں کیا ہے یا کیا چیز ہے علامت مضارع ہے کہ مضارع ماضی نہیں ہے اور وہ کیا چیز ہے یہ فاعل ہے ٹھیک ہے نون کا چیز نون یہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت کیا ہے نون کا بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے یہ لگ جائے گا ان لن کئی لی آ جائے گا تو نون غائب ہو جائے گا تو نصب میں چلے جائے گا اگر اسے لم لما لے لا ان من ما اینما لگ جائے گا تو پھر بھی نون غائب ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے کہ اب یہ حالت جزم میں ہے نون بتا رہا ہے کہ حالت رفع میں ہے اٹ کین بی ان دا فارم آف نصب اگر یہ آ جائے گے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یا وہ جانتے ہیں وہ حالت نصب میں ہے اگر اس سے پہلے لم لما لے لا ان من ما اینما آئے گا ہم کہیں گے یہ جو اسم یہ جو فعل ہے یہ حالت جزم میں ہے اب یہاں دیکھیں لعلہم ہم کہیں گے اللہ نے کیا کر دیا بیسیکلی تھا ہم یعلمون یہ مبتدا تھا یہ کہتے ہیں یہ خبر ان دا فارم آف جملہ فعلیہ
یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے، جملہ یہ سارا کیا ہو گیا؟ جملہ کون سا؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ یہ پورا کا پورا یہ میں نے کیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے؟ مبتدا، یہ مبتدا ہے۔ اگر ہم ثقیل گرامر میں جائیں گے اس میں ہم کہیں گے ہم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اسم و لعلہ ہے، اور یہ جو ہے نا، اور یہ جو ہے نا خبر و لعلہ ہے، لیکن چھوڑ دیں، سمپل ہم جائیں گے فار دا سیک آف ٹرانسلیشن، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، خبر ایز اے جملہ فعلیہ آئی ہوئی ہے، ایز اے وربل سینٹینس آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم نے آج مکمل کر لیا۔ تو کیا ٹائم ہوا؟ تاکہ وہ جانے، علمہ یا علمو، اس نے جانا وہ جانے گا، یا علمو وہ جانے گا وہ جانتا ہے، یا علمان وہ دو جانتے ہیں، یا علمون وہ سب جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا، یہ دیکھیں نا، یہ آپ اس کو یاد کر لیں، آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ آدھا بورڈ جو ہے نا میں سارا مٹا دوں گا۔ اس بورڈ کے اندر جو ہے نا تقریباً 80-90% گرامر، جب میں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت آپ کو بتاؤں گا اس بورڈ کو ریفرنس بناؤں گا، اس کے اندر 80-90% گرامر، کوئی بھی جملہ قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے بتائیں، میں اس کو لکھوں گا یہاں اور اس بورڈ کے ذریعے میں ایکسپلین کروں گا۔ تو آپ یہ جو بورڈ ہے اس کی پکچر میں نے بھیجی ہوئی ہے، آپ اس کو رٹا لگا رہے ہیں، جیسے آپ ٹیبل کو رٹا لگاتی ہیں تو آپ کو 80-90% جو گرامر ہے نا قرآن پاک کے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے سوال ہے تو بتا دیں۔ اس کو لیکچر کو بار بار دیکھا کریں، اپنے پاس کا جو ہے نا قلم اور کاپی رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، قلم سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ٹھیک ہے نا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔